بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب وضو کا بیان، حدیث نمبر 181۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے چلے تو شام پہاڑ کے درے کی طرف مڑ گئے اور اپنی حاجت رفع کی، تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کے اعضاء شدید پر پانی ڈالتا رہا اور آپ وضو کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہاں نماز پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز پڑھنے کی جگہ تمہاری آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں۔ حدیث نمبر 182۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء مبارکہ پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 183۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہے اور وہ ان کی خالہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس کے تھول میں لیٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نیند میں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر سورۃ ال عمران کی آخری 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس کے بعد ایک لٹکی ہوئی مشق کی طرف متوجہ ہو کر آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آپ نے کیا تھا میں نے بھی کیا۔ پھر میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنا کان پکڑ کر اسے مروڑا اور مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صبح کی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 184۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ اس وقت سورج میں گرہن ہو رہا تھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا آج لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہ بے وقت کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ یہ سورج گرہن کیا کوئی عذاب وغیرہ کی نشانی ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا اور کہا ہاں۔ تو میں بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی چیز کو میں نے اب تک نہ دیکھا تھا اس کو اس وقت اپنی اس جگہ میں کھڑے کھڑے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت کو بھی، اور بے شک میرے اوپر یہ وحی آئی ہے کہ قبروں میں تم لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کی آزمائش کی نسل یا قرین فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ ان دونوں لفظوں میں سے اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اس مرد کے متعلق تم کو کیا علم ہے، مومن یا موقن؟ فاطمہ کہتی ہے مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے ان دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا۔ تو کہے گا وہ انسان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہمارے پاس موجود اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی بات مانی اور ایمان لائے اور پیروی کی۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جا، اس لیے کہ یقیناً ہم نے جان لیا کہ تو مومن ہے۔ لیکن منافق یا شک کرنے والا انسان کہے گا کہ میں حقیقت حال تو نہیں جانتا، لیکن میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا، وہی میں نے کہہ دیا۔ حدیث نمبر 185۔ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جو عمرو بن یحییٰ کی دادا ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ دکھلاویں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں میں دکھا سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا
ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ اور کوہنیوں تک 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، یعنی ان کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے، سر کے پہلے حصے سے ابتدا کی اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے، پھر ان دونوں کو وہیں تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پیر دھوئے۔ حدیث نمبر 186۔ عمر بن ابی حسن نے عبداللہ بن زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا، انہوں نے پانی کا کش منگوایا اور ان لوگوں کے دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کر کے دکھایا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر کش سے پانی بہایا اور دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر ہاتھوں کو کش میں ڈال دیا اور اس سے پانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور صاف کیا، پھر 3 چلو پانی لے کر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے منہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر نئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا، یعنی ان کو 1 مرتبہ آگے لائے اور پیچھے لے گئے، پھر اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک دھوئے۔ حدیث نمبر 187۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جب وضو کر چکے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اس کو اپنے چہرے اور آنکھوں پر ملنے لگے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی اور آپ کے سامنے غمزہ گڑا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا منہ اس میں دھویا اور اسی میں کلی کی، پھر دونوں یعنی ابو موسیٰ اور ابو جحیفہ سے کہا کہ یہ پانی کچھ پی لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 188۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اسی میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 179۔ محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ محمود بن ربیع وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر بچپن کی حالت میں کلی کی تھی، انہی کی کنویں سے پانی لے کر۔ عروہ نے اس حدیث کی مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کی اور یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو سے بچے ہوئے پانی میں صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ حدیث نمبر 190۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری بہن کا لڑکا بیمار ہے، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو پی لیا، اس کے بعد آپ کے پاس کشت کھڑا ہو گیا تو میں نے نہر نبوت کو دیکھ لیا جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان نسل جہلا یعنی چھپر کٹ کے پردے کی گنڈی کی تھی۔ حدیث نمبر 191۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر ایک چولہے سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، بس اسی طرح 3 بار کیا، پھر 2 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا، آگے کے حصے کا بھی اور پیچھے کے حصے کا بھی، غرض کے پورے سر کا، اور اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک دھوئے۔ اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوتا تھا۔